الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں، تین چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور تین چیزوں سے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ 12 قیمتی نصیحتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. 9 باتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. تین چیزیں جو ہلاک کر دینے والی، اس کا تذکرہ ہوا. تین چیزیں جو نجات دلانے والی ہے، ان کا تذکرہ ہوا. تین چیزیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا. باقی تین چیزیں جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، آج اس کا بیان ہوگا. آپ فرمایا: وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، وہ تین چیزیں جس سے درجات بلند ہوتے ہیں. فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. سب سے پہلی چیز کھانا کھلانا. غریبوں کو، کمزوروں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کھانا کھلانا. اسی طریقے سے اگر مہمان آ جائے تو مہمان کو کھانا کھلایا جائے. مہمان کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانے سے درجہ بلند ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. کھانا کھلانے سے درجات بلند ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا. جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ جنت کی شراب طہور پلائے گا. جو کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا، اللہ جنت کے سبز لباس اس کو پہنائے گا. آج ہم کھانا کھلانے کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی ان سے پوچھیں گے: ما سلککم فی سقر. جنت کے لوگ دیکھیں گے جہنم میں کون کون جل رہے ہیں، تعجب سے پوچھیں گے: ما سلککم فی سقر. ایسا کون سا گناہ تم نے کیا تھا، ایسا کون سا جرم تم نے کیا تھا کہ جہنم میں آج جل رہے ہو؟ جہنمی رو رو کر کے جواب دیں گے: پہلا جرم جو انہوں نے کیا، جس کا وہ خود اقرار کریں گے، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. سب سے پہلا گناہ ہم سے یہ ہوا، سب سے پہلی غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسرا
ان سے ہوا جس کا وہ اعتراف کریں گے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. شادی بیاہ میں ناموری کھیلی ہے. 50 لاکھ اگر خرچ کرنا پڑا تو ہم نے خرچ کر دیا. واہواہی کے لیے، نام و نمود کے لیے لاکھوں لاکھ ہم نے برباد کر دیے، لیکن ہمیں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کبھی توفیق نہیں ملی. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. سوال کرتا ہے اللہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہو؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، دین کو جھٹلانے والا، قیامت کے دن کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں سے بھی نہیں کہتا. خود تو بڑا بخیل اور کنجوس ہے، خود بھی کھانا نہیں کھلاتا اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، دوسروں سے کہتا بھی نہیں ہے. کہیں اللہ فرماتا ہے كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو، یتیموں کو تم عزت نہیں کرتے ہو اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کھانا کھلایا جائے. کہیں پر تو آتا ہے لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی، نیک لوگوں سے دوستی کرو، مومن سے دوستی کرو اور تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار کھائیں. یعنی اس کا اہتمام کرو کہ جب مدعو کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں تو کن لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ فساق کو، فجار کو، اللہ کے باغیوں کو، رات دن گناہ کرنے والوں کو، یا نیک اور متقی لوگوں کو؟ کن کو تم مدعو کر رہے ہو؟ لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا نہ کھائے سوائے متقیوں کے، پرہیزگاروں کے. کھانا کھلانا تو متقیوں کو کھلاؤ، پرہیزگاروں کو کھلاؤ، نیک لوگوں کو کھلاؤ. اس لیے دعا ہے جب کسی کے ہاتھ میں دعوت کھانے جاتا ہے، جب دعوت کھانے میں کسی کے ہاتھ جاتا ہے تو دعا جو پڑھی جاتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں. ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ تو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، تو اسے پلائے جس نے مجھے پلایا. اللہ تو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، تو اسے پلا جس نے مجھے پلایا. کتنی بہترین دعا مہمان دیتا ہے. ایسی دعا جب مہمان دے گا تو برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب مہمان اگر گھر میں آ جاتا ہے تو آنے سے خوشی ہونی چاہیے کہ منہ بسورنا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. مہمان اپنا رزق خود لے کر کے آتا ہے. مہمان کے آنے سے خوشی ہونی چاہیے. کوئی غریب ہمارے دروازے پہ اگر مانگنے کے لیے آ جاتا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے. کوئی مسکین اگر ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے. اس کا رزق تو مقدر تھا، اللہ نے اس کا رزق اس تک پہنچانے کے لیے میرا انتخاب فرمایا، میرے ذریعے سے اللہ نے اس تک رزق پہنچایا. رزق تو اس کے مقدر میں تھا.
تو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، تو دعا دی جاتی ہے، اور ایک بڑی دعا ہے کہ آدمی کسی کا دعوت کھائے تو دعا دے، اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک اور صالح لوگ کھائیں، ابرار بزرگان دین متقی پرہیزگار لوگ تمہارا کھانا کھائیں، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، تمہارے یہاں روزے دار افطار کریں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ تم پر رحمت کی دعائیں کریں۔ کتنی بہترین دعا سکھائی گئی۔ تو کہیں پر تو آیا ہے کہ نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہیں پر ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو پہلی بات جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ دوسری چیز جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، کثرت سے سلام کرنا، سلام کو رواج دینا، سلام کو عام کرنا۔ حدیث پاک میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ رحمان کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک آدمی نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام خیر، اللہ کے رسول اسلام کا کون سا عمل بہت بہتر ہے؟ اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرف ومن لم تعرف۔ کھانا کھلانا، سلام کرنا اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے۔ کھانا کھلاؤ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی۔ بہت سے پردیسی مسافر آ جاتے ہیں، ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں۔ بہت سے ہمارے دوست ہیں اور کسی کو پہچانے، امام صاحب کو سبھی پہچانتے ہیں، مؤذن صاحب کو سبھی پہچانتے ہیں، کسی کو اپنا پہچانتے ہو، ہم لوگ کو پہچانتے ہیں نا، ہمیں لوگ کھلائیے بھائی، ہمیں لوگ دعوت کیجیے نا۔ تو فرمایا پہچانو چاہے نہ پہچانو، دعوت کرو، کھانا کھلاؤ۔ یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کی بہترین چیز ہے یہ، اسلام میں بہترین عمل ہے۔ پہچان والوں کو سبھی بلاتے ہیں، پہچان والوں کو سبھی مدعو کرتے ہیں۔ کبھی اجنبیوں کو بھی بلا کے کھلا دو، کبھی مسافروں کو بھی بلا کے کھلا دو۔ قیامت کی نشانی ہے یہ، قیامت کی نشانی بتائے گی، آدمی پہچان کر لوگوں کو سلام کرے گا۔ یہ ہماری برادری کا آدمی ہے تو ہم سلام کریں گے، یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے تو ہم سلام کریں گے، یہ ہمارے جو ہے محلے کا آدمی ہے تو ہم سلام کریں گے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی جان پہچان والوں کو سلام کرے گا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چل پائے، کیسے پتہ چلے کہ مسلمان ہے کہ نہیں، کیسے سلام کریں؟ ایک سوال ہوتا ہے، ہم نہیں پہچانتے ہم کیسے سلام کریں؟ بھائی چہرہ سے درخت جو ہے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اب چہرے سے نہیں پتہ چلے گی مسلمان ہے کہ نہیں، ہم کیسے اس کو سلام کریں؟ بہرحال پھر آدمی یہاں پر معذور ہے۔ لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا، کلمے کا ایک نور چہرے پر ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ایک نور ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے، چہرہ ہی دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے
یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا شخص ہے، چہرے سے پہچان ہو جاتی۔ تو کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے۔ دوسری چیز سلام کو عام کرنا۔ آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، پہلے امتوں کی برائیاں تمہارے اندر داخل ہو جائیں گی۔ برائی کیا ہوگی؟ حسد اور بغض، یعنی حسد کہتے ہیں دوسرے کے مال کو لے کے جلنا، اتنی جلن ہو کہ یہ دل میں خواہش ہو کہ اس کا پورا مال ختم ہو جائے، ہمارے پاس مال آ جائے۔ اس کو بولتے ہیں حسد کرنا، جلن کرنا، یعنی آدمی کو ایک آنکھ نہیں بھرتا ہے۔ وہ فرمائی بیماری تمہارے اندر آئے گی۔ اور بغض، دشمنی، نفرت، کینہ کپٹ۔ بغض مطلب کینہ، جو آدمی دل کے اندر چھپا کے رکھتا ہے، اس کو بولتے ہیں بغض۔ اب پھر غیبت ہے، اور جو ہے برائی کرنا ہے، گالی بکنا ہے، یہ سب اسی بغض کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب بغض اندر میں داخل ہو گیا، کینہ کپٹ اندر داخل ہو گیا، اب آدمی اس کی تعریف نہیں سن سکتا، اس کی برائی کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، غیبت کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، بے عزت کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، یعنی یہ سب پھر ہوگا اس کے ساتھ۔ اصل چیز ہے بغض۔ تو پہلے امتوں کی یہ بیماری تمہارے اندر آئے گی، یعنی بغض۔ پھر آپ نے فرمایا بغض جو ہے، بغض البغضاء ہی الحالقہ، آپ نے فرمایا بغض دین کو موڑ دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ بال کو موڑتا ہے، دین کو موڑ دیتا ہے۔ جسے اسورہ چلا دیا جاتا ہے سر پر تو سارا بال ختم ہو جاتا ہے، سر موڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہی بغض یہ دین کو موڑ دیتا ہے سونے کی طریقے سے، یعنی موڑنے سے تعبیر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر اس کو تم کرنے لگو گے تو آپس میں محبت ہو جائے گی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ سے جب دل نہیں ملتا تو سلام کر کے کیا فائدہ؟ اعتراض ہوتا ہے نا، بھائی اس سے ہمارا دل نہیں ملتا ہم سلام نہیں کرتے، آپ سے ہمارا دل نہیں ملتا اس لیے ہم آپ سے سلام نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں اس کو کرنے سے محبت ہو جائے کہ دل ملے گا؟ سلام کرو، سلام کرو کہ دل ملے گا، اور ہم الٹا کہتے ہیں کہ دل ملے گا تو سلام کریں گے۔ کسی سے ہمارا دل نہیں مل رہا تب اس سے سلام کر کے دل کو ملائیں گے، نہ یہ کہ دل نہیں مل رہا تو ہم سلام نہیں کریں گے۔ ان سے سلام نہ کرو، ان سے سلام نہ کرو، فلاں سے سلام نہ کرو، یہ کون سی بات ہو؟ نبی حکم دے رہے سلام کو رواج کو عام کرو، اور ہم منع کر رہے ان سے سلام نہ کرو، ان سے سلام نہ کرو، ان سے سلام نہ کرو، فلانے سے سلام نہ کرو۔ ہم کون ہوتے روکنے والے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات مطلقاً ارشاد فرما دی کہ سلام کو عام کرو، کسی طبقے کا آپ نے نام نہیں لیا، کسی جماعت کا آپ نے نام نہیں لیا، کسی طبقے کا آپ نے نام نہیں لیا، فرمایا سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو۔
تو اس سے دل ملے گی آپس میں. یعنی آدمی کم از کم، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آدمی اگر کسی سے دوستی تھی پھر کوئی بات ہو گئی اب پھر پہلے کی طرح دوستی ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم پہلے کی طرف سے دوستی باقی رکھیں. کم از کم سلام ضرور باقی رکھیں. آپ سلام تک تعلق ضرور باقی رہے. اس کے بعد آپ کا دل نہیں چاہتا ملنے کا نہ ملا، بات کرنے کا دل نہیں کرتا آپ نہ بات کریں اس سے آپ، لیکن سلام تک تعلق باقی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ سلام دعا بھی بند کر دیں، یہ غلط ہے. 3 دن تک اجازت ہے، خالی 3 دن تک اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے. فرمایا 3 دن کے بعد جو سلام میں پہل کر لے وہ بہتر ہے. اور سامنے والوں کو بھی چاہیے کہ پھر منہ نہ کھلائے کہ اگلا آدمی سلام کر رہا تب ہم گان کھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی سلام دعا تک معاملہ اور رہنا چاہیے. اتنا قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے کہ سلام دعا بھی چھوٹ جائے. آپ کھانا نہ کھانے جائیں، آپ ان کے گھر نہ جائیں، آپ اس سے کہیں کھڑے ہو کے بات نہ کریں. نہیں دن ملنا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سلام دعا ضرور رکھیں. آپ یہاں تک تعلق آپ کا باقی رہنا چاہیے ہر ایمان والے کے ساتھ. تو درجات کو بلند کرنے والی دوسری چیز سلام کو عام کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کوئی سامان نہیں لینا رہتا، کسی شاگرد کو لے کر کے بازار چلے جاتے تھے. بازار میں گھومتے رہتے، سب کو سلام کرتے تھے، کوئی سامان نہیں خریدتے تھے، واپس آ جاتے تھے. ایک شاگرد نے پوچھا ایک دن کہ حضرت آپ بازار روز جاتے ہیں، روز آپ بازار جاتے ہیں، سامان کچھ لیتے نہیں ہیں، واپس چلے آتے ہیں، تو بازار جاتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں سلام کرنے کے لیے بازار جاتا ہوں. میں سلام کرنے کے لیے بازار جاتا ہوں، السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکی تو کم سے کم ملے گی. نیکی کمانے کے لیے جاتے تھے. صحابی ہیں، ان کا مزاج دیکھیے کہ وہ نیکی کمانے کے لیے بازار جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے. سلام مکمل کرنا چاہیے. السلام علیکم 10 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکی ملے گی. اسی طرح جواب کا بھی ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آگے جو لوگ لگاتے ہیں مغفرت اور 8-10 لفظ اور بڑھا دیتے ہیں گاؤں دیہات کے لوگ، وہ سب مذاق ہے، وہ سب مذاق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک حدیث ثابت ہے. آگے مغفرت ہو اور ہم کو تو نہیں آتا ہے، آگے بہت سارے لفظ لگاتے ہیں لوگ. تو یہ جو ہے دوسری چیز سلام کو عام کرنا ہے، اس سے درجات بلند ہوتے. تیسری چیز والصلاۃ باللیل والناس نیام. جب لوگ سو رہے ہوں رات میں، جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر اس وقت نماز پڑھنا. جس وقت تو سونے کا وقت ہوتا ہے لوگوں کے، لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھنا، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ آخری رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں. روزانہ اللہ اعلان کرتا ہے. اس لیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ بے چین ہو کر تہجد میں اٹھ جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے بلا رہا اور ہم آرام سے بستر پہ لیٹے ہیں. ہم لوگ آرام سے سوتے ہیں بستر پر، وہ کروٹیں بدلتے ہیں، ان کو بے چینی سے نیند نہیں آتی. میرا محبوب مجھے یاد کر رہا، میرا محبوب مجھے بلا رہا، ملاقات کے لیے بلا رہا. یہ تنہائی میں ملاقات کا وقت ہے اور ہم بستر پہ لیٹے رہے، بے چین ہو کر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا تہجد پڑھا کرو. یہ پہلے کے صالحین نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے.
گناہ معاف ہوتے ہیں اور آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر میں سوجن آ گیا، ورم کر گئے تھے پیر، آپ کے پیر میں ورم آ گیا تھا۔ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف، پھر بھی آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ خاص طور سے اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اے نبی تہجد پڑھا کرے آپ، یہ آپ کے لیے زائد ہے، زائد نماز ہے آپ کے لیے۔ امید ہے کہ اللہ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود جنت کا ایک خاص مقام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ مقام محمود تو فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اور اذان کے بعد کی دعا ہم جو پڑھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے وَبَعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما دیجئے۔ الَّذِي وَعَدْتَ، آپ نے میرے محبوب سے، میرے نبی سے جو وعدہ کیا ہے مقام محمود کا، آپ ان کو عطا فرما دیجئے۔ ہر ایمان والا اذان کے دعا میں یہ دعا کرتا ہے نبی کے لیے۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے ایک ایک امتی نبی کے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ مقام ہے جنت کا۔ تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنے بڑے بزرگ جو بھی بنے ہیں یہ سن لیجئے، جو بھی آج تک بڑے بنے ہیں جن سے مصافحہ ملانے کے لیے لوگ لائن لگاتے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، سب اگر بڑے بنے ہیں تو تہجد کی وجہ سے بنے۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ ادھر رات میں سوئے ہیں اور بڑے بن گئے ہوں۔ کوئی بھی جس لائن میں کوئی بڑا بنا ہے راتوں کو جاگی کے بنا ہے۔ من طلب العلا سہر اللیالی، عربی میں کہا جاتا ہے جس کو بلندی حاصل کرنا ہے وہ راتوں کو جاگنا شروع کر دے۔ نوجوان تو کہتے ہیں واہ ہم لوگ تو رات موبائل چلا ہی رہے تھا، پوری رات ہم لوگ کیا کریں موبائل چلا رہے ہیں۔ بہت ترقی کریں گے، کیسی ترقی کرو گے؟ یہی والی ترقی کرو گے۔ رفیع شہزادی نے کہا کہ میں مشاعرے پہ جا رہا تھا، 4-5 لوگ پڑیا کھا کر کے اب گانا گا رہے تھے جب ہم جمع ہوں گے جانے کہاں ہوں گے۔ تو ہم نے کہا بیٹا جب تم جمع ہوگے تب تم وہاں ہوگے، یہی حال رہا، پڑیا کھاؤ گے، جب تم جمع ہوگے تب تم وہاں ہوگے۔ تو اب یہ خوش نہ ہو کہ ہم رات میں تو موبائل ہم لوگ چلا رہے ہیں، رات میں جاگ رہے ہیں تو بہت ترقی کر رہے ہیں۔ من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، جو مجاہدہ کرے گا وہ پائے گا۔ تو راتوں کا جاگنے سے مطلب یہ نہیں، پڑھائی میں آدمی محنت کرے، عبادت میں آدمی محنت کرے، جس لائن میں آدمی رات میں جا کے محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا۔ تو جتنے بھی بڑے بنے ہیں وہ تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اور آج بھی جتنے بزرگان دین موجود ہیں، علماء موجود ہیں بڑے، وہ سب تہجد کے پابند ہوتے ہیں، سب تہجد کے پابند ہوتے ہیں۔ کوئی وقت ایسا ہو جس سے آدمی اللہ سے باتیں کر سکے، تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کر سکے، اور وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ امام غزالی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا طاعت عبادات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکعۃ صلیناها فی جوف اللیل۔ علم و حکمت کی بڑی بڑی باتیں، بڑی لمبی لمبی تقریریں، بڑے علمی نکات، بڑے بڑے فلسفے کی باتیں سب یہاں ہوا ہو گئی آ کر، یہاں کر کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے۔ وما نفعنا الا رکعات، ہمیں اگر فائدہ پہنچایا ہے، اگر ہمیں فائدہ پہنچا ہے ان چند رکعات سے، صلینا فی جوف اللیل، جو ہم رات میں اٹھ کر رات کے اندھیری میں جو چند رکعات پڑھا کرتے تھے وہ یہاں پہ کام ہے۔ تو بہت بڑی چیز ہے رات میں آدمی جا کے، ہمارے اللہ درجات بلند فرما ہمارے اسرائیل بھائی کا،
اللہ بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنتی سے فرمائے، میں نے ان کو دیکھا راتوں کو تہجد پڑھتے تھے۔ ابھی بھی آپ کے محلے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پابندی سے تہجد پڑھتے ہیں کچی مسجد میں آ کر کے۔ اس جاڑے میں بھی وہ آتے ہیں باقاعدہ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پابندی کرنا۔ جو یہاں فرض کی پابندی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ تہجد کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ کی مسجد ماشاءاللہ ایسی ہے کہ آپ کی مسجد میں تہجد گزار لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت کم مسجدوں کے حصے میں بات آتی ہے۔ یہ آپ کی مسجد اس معاملے میں بہت خوش قسمت آپ ہیں کہ آپ ایسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جہاں پر تہجد گزار لوگ نماز پڑھتے ہیں، جہاں پر تہجد کے وقت میں آپ آئیے تو لوگ تہجد پڑھتے آپ کو ملیں گے۔ رمضان میں نہیں، پورے سال کی بات میں کر رہا ہوں میں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بس یہ ہے کہ ہمارے اندر بڑائی نہ آنے پائے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے تہجد پڑھ کر کے دوسروں کو پھر حقیر سمجھنے لگے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن کا واقعہ لکھا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک جگہ کہیں جلسے میں گئے ہوں گے، اب رات میں سوئے تو والد صاحب تہجد میں اٹھے، ان کو بھی جگا دیا۔ اب تہجد میں اٹھنے کے بعد دیکھا کہ بہت سارے لوگ سو رہے ہیں، ہوتا ہے جلسے میں بہت سے لوگ سویا کرتے ہیں۔ تہجد جماعت میں آپ جائیے، کچھ ساتھی پڑھتے کچھ لوگ سویا کرتے ہیں۔ اب جو ساتھی پڑھنی ہے جو سو رہا وہ حقیر نہ سمجھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیے لوگ جو ہے غفلتیں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، ان لوگوں نے تہجد نہیں پڑھی۔ والد نے کہا کہ بیٹا اگر غیبت ہی کرنا تھا تو اس سے اچھا تم بھی تہجد نہ پڑھتے، سوتے رہتے، تم بھی سوتے رہتے، تہجد نہ پڑھتا اگر دوسروں کی برائی دیکھنا ہے تو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں رات میں تہجد پڑھوں اور صبح میرا سینہ چوڑا ہو، میرا اندر بڑائی آ جائے کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں رات میں سو جاؤں اور صبح اٹھ کر مجھے ندامت ہو کہ میں نے تہجد نماز نہیں پڑھی۔ میرے اندر یہ ندامت ہو تو بڑائی نہ آنے پائے۔ یہ تین چیزیں جس سے درجات بلند ہوتے ہیں: کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہیں اس وقت نماز کا اہتمام کرنا۔ ان تین چیزوں سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ 12 باتیں آج مکمل ہو گئیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔